مسئلے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ اگر کوئی شخص شک کرے کہ تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی ہے، مثلا نماز میں کھڑے ہیں، ایک لحظہ انسان غافل ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ تکبیر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اس صورت میں اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ پڑھنے میں مصروف ہے یا نہیں ہے۔ سورہ حمد پڑھ رہا ہے، سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہو رہی ہے مثلا، یا کچھ بھی، تو اگر پڑھنے میں مصروف ہے تو آپ نے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے اور بنا رکھنے کی تکبیر ہو چکی ہے اور نماز درست ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، ایسے ہی کھڑے ہیں، تو اس صورت میں دوبارہ سے تکبیر پڑھنی ہوگی۔ اگر تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد شک کرے کہ یہ جو تکبیر میں نے پڑھی ہے درست پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو حضرت امام خمینی اور آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد شک کرے کہ یہ تکبیر میں نے پڑھی درست پڑھی یا نہیں پڑھی، اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ آیت اللہ حوی، آیت اللہ سیستانی، تبریزی، آیت اللہ وحید، انہوں نے فرمایا کہ جو ہے اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، کچھ آگے کچھ پڑھ رہا ہو یا نہیں پڑھ رہا ہو، پھر بھی اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اذان کے بارے میں اہل بیت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کے نماز بجا لاتے ہیں وہ بھی اذان پڑھیں، وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اذان پڑھیں۔ اذان کے لیے حتیٰ کھڑے ہونے کی زحمت بھی انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آقا امام علی بن موسیٰ یؤذن الرجل وهو جالس، اگر بندہ بیٹھا ہو تب بھی اذان کہے، ویؤذن وهو راکب، اگر سوار ہو تب بھی اذان کہیں۔ اذان کو ترک نہ کریں، آپ بیٹھے ہیں بستر پہ تب بھی اذان کہیں، اذان کا وقت ہو چکا، مثلا آپ بستر پر ہیں، آپ بیمار ہیں بستر پر ہیں تب بھی آپ اذان کہیں، آپ بیٹھ کے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اذان کہیں، آپ سواری میں ہیں بس میں ہیں تب بھی اذان کہیں، آپ بیر سفر پہ ہیں جہاز پہ سوار ہیں تب بھی اذان کہیں، اذان کو ترک نہ کریں۔ لہٰذا فرمایا کہ اگر بیٹھا ہو تب بھی اذان کہیں، اگر سوار ہو تب بھی اذان کہیں۔ اور دوسری حدیث جو ہے دعا کے بارے میں، حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب انہوں نے ارشاد فرمایا یغتنم الدعاء عند اربعہ، 4 مواقع پہ دعا کرنے کو غنیمت جانو۔ 4 مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ عند قراءۃ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب تلاوت آپ خود تلاوت کر رہے ہیں، بیچ میں آپ دعا کر سکتے ہیں، چند آیتیں پڑھ کے مثلا ایک سورہ ختم کرنے کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں، یا ایسی محفل میں آپ بیٹھے جہاں تلاوت قرآن جو ہے ہو رہی ہے تو اب وہاں پہ آپ دعا کر سکتے ہیں، محفل میں آپ آرام سے۔ تو تلاوت قرآن کے بعد انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وعند الاذان، دوسرا موقع یہ اذان کا وقت ہے، جب اذان کا وقت ہو اور اذان دی جا رہی ہو اس وقت آپ دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، چاہے مثلا آپ راستے میں آنے اور سفر میں آ رہے ہیں، چاہے آپ گھر سے آ رہے ہیں، چاہے آپ مثلا وضو کر رہے ہیں اس وقت، یا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اذان کے اوقات میں جب اذان دی جا رہی ہو اذان کے بعد دعا کریں۔ اوقات اذان میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کم از کم جو ہے 3 اوقات ہیں اور زیادہ سے زیادہ مثلا 5 اوقات، اگر ہم ظہر عصر مغرب عشاء کو فضیلت کے وقتوں میں اگر ہم اذان دیں، جو کم از کم 3 اوقات میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وعند نزول الغیث، تیسرا موقع جب بارش ہو رہی ہو، جب خداوند متعال نے آسمان سے بارش برسانا شروع کیا، جب بارش برس رہی ہو آپ اس کا دعا کر سکتے ہیں، دعا قبول ہوگی۔ وعند التقاء الصفین للشہادہ، جب جو ہے اسلام اور کفر کی جنگ میں 2 صفیں، مومنین کی صف، مجاہدین کی صف، اور اس طرف کفار اور منافقین کی صف جب آمنے سامنے ہو جائیں مقابلے کے لیے، اس وقت انسان کی دعائیں
قبول ہو جاتی ہیں۔ تو مجاہدین کو چاہیے کہ کبھی اگر جہاد کا موقع آ جائے، اگر آمنا سامنا ہو، دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہاں بہترین دعا منتخب کو کامیابی کے لیے دعا، اس وقت خداوند متعال کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور قبولیت کا دروازہ اس وقت کھلا ہوتا ہے۔ اللہم